اچھا، جہاں تک قرآن میں علامات کا ذکر ہے، ایک تو یہ ہے کہ قرآن میں قیامت کی ہولناکیوں کا اور احوال کا ذکر ہے، جیسے زمین پر زلزلہ آنا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اسی طریقے سے جو ہے وہ سمندروں کا بہہ جانا، بہا دیا جانا، تو وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور اسی طریقے سے پہاڑوں کا اڑ جانا، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، یہ سارے بیانات موجود ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے جو ہے وہ یہاں پر یہ بھی بیان فرمایا کہ خاص طور پر کہ جیسے زمین پر زلزلہ آنا، پھر اسی طریقے سے یہ تمام چیزیں ہونا، اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ تو قیامت کے احوال ہیں، ہولناکیاں ہیں، تو اس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے مختلف انداز میں اس کی منظر کشی فرمائی ہے، لیکن قیامت کی وہ علامات جو قرآن کریم نے اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں، ان کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اب مثال کے طور پر قیامت کی ایک جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ یعنی نبی علیہ السلام کا مبعوث ہونا، یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک بڑی علامت ہے، بہت اہم بات۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَلْيَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو یا فقد جاء اشراطها، یہاں سے مفسرین مراد لیتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری ہے، اور اس کی تائید حدیث پاک سے ہوتی ہے کہ حدیث پاک میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بعثت انا والساعہ، کہ میں اور قیامت کس طریقے سے ہیں، کہاتینی، دو انگلیاں، یعنی یوں اشارہ فرمایا کہ اس طریقے سے، اور دو انگلیاں اس طرح ملائیں شہادت کی اور سبابہ یعنی ساتھ وسطی ساتھ والی، فرمایا کہ میں اور قیامت اس طریقے سے ہیں، تو آقا علیہ السلام کے اس فرمان سے تائید بھی ہو جاتی ہے۔ اچھا، اسی طرح حضور نبی کریم علیہ السلام کا تشریف لانا اور آپ کا وصال پا جانا، یہ دونوں کے دونوں علامات قیامت میں سے ہیں۔ اچھا، پھر دوسری علامت جو فرمائی کہ مثال کے طور پر چاند کا دو ٹکڑے ہونا، چاند کے ٹکڑے ہو جانا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت نزدیک ہے اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے چاند کو دو ٹکڑے فرمایا تھا نا، آپ نے اشارہ فرمایا چاند دو ٹکڑے ہوا، تو فرمایا کہ اس سے مراد یہی ہے۔ اور ایک روایت یعنی کچھ علماء کے نزدیک یہ بھی ہے کہ وہ بھی ہے لیکن بعد میں بھی چاند دو ٹکڑے ہوگا۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک علامت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، جیسے مشہور بات ہے حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز ہوگی، اذان ہو چکی ہوگی، اقامت ہو چکی ہوگی، اور عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ جامع مسجد دمشق کے مشرقی کنارے پر نزول فرمائیں گے، اور پھر امام مہدی کو نماز پڑھنے کا حکم دیں گے، نماز پڑھانے کا حکم دیں گے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو قرآن کریم میں چھٹے پارے میں ایک تو یہ کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہیں قتل کیا گیا نہ سولی چڑھایا گیا۔ اس سے یہود و نصارہ کی وہ ساری یعنی ان کی جو باتوں کی یوں سمجھ لیں کہ جو ان کا نظریہ ہے اس کو رد کیا جا رہا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ بر رفعہ اللہ الیہ، فرمایا کہ ہم نے انہیں اٹھا لیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن سے، احادیث کریمہ سے اور اجماع امت سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نزول ہوگا۔ جو لوگ کلمہ گو ہونے کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ قرآن و حدیث کا اور اجماع امت کا انکار کر رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے یاجوج اور ماجوج کا ظاہر ہونا، اس کے بارے میں فرمایا کہ حتی اذا قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، سورہ کہف میں ہے نا، سورہ کہف کی آیت نمبر 94 میں ہے کہ جب سکندر ذوالقرنین زمین کے اس کنارے پر گئے تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر یاجوج اور ماجوج ہیں اور وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، آپ دیوار قائم کیجیے۔ انہوں نے دیوار قائم کی، پورا طویل واقعہ ہے جو ہم نے ماہ رمضان میں بیان بھی کیا ہے۔ تو وہ دیوار قائم کی، اب وہ دیوار روزانہ توڑتے ہیں اور پھر جتنی ٹوٹتی کہتے ہیں کہ چلو
بقیہ کل ہم کریں گے انشاءاللہ نہیں کہتے. نبی علیہ السلام فرماتے کہ جب وہ دیوار ٹوٹنی ہوگی تو انشاءاللہ کہیں گے اور اس کے بعد یہ ظاہر ہو جائیں گے. پھر دوسرے مقام پر بھی ہے کہ حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 96 ہے کہ جب یاجوج اور ماجوج ان کے لیے کھول دیا جائے گا اور یہ چڑھائی سے نیچے کی طرف اس طرح آ رہے ہوں گے، یعنی بہت تعداد میں ہوں گے، زمین بھر جائے گی. پھر اس کے بعد آسمان سے دھوئیں کا نکلنا، اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، کہ فرمایا کہ جس دن آسمان سے دھواں ظاہر ہوگا. تو اس کا جو ہے طویل جو ہے نا اس کی جو علامتیں ہیں دھوئیں کی کہ کیا ہوگا کیسا ہوگا آگے بیان بھی ہوگا. تو یہ بھی قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ایک بڑی علامت ہے. پھر اسی طرح فرمایا کہ دابۃ الارض کا نکلنا، یعنی زمین کا جانور. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، یہ لوگوں سے کلام کرے گا. اللہ، اور یہ پیشانی پر مہر لگا دے گا ایمان کی اور کفر کی. جس پر مہر لگا دے گا ایمان والے کی وہ کافر نہیں ہوگا، جو کفر کی مہر لگ جائے گی وہ پھر دوبارہ مومن نہیں ہوگا. پھر اسی طریقے سے ایک علامت ہے سورج کا مغرب سے نکلنا. هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم، اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس سے مراد یہ کہتے ہیں کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، جس کا بیان قرآن کریم میں اس مقام پر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہی ہے. تو یہ چند علامتیں ہیں جو قرآن میں بیان کی گئیں اور انہیں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ.